کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہیں لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بات کرنی ہے آج گلوبل وارمنگ کی۔ جی ہاں، وارمنگ، وارم یعنی گرم، اور یہاں پہ ورب کا ING فارم یوز کیا گیا ہے، یعنی پریزنٹ کنٹینیوس، یعنی وارمنگ، گرم ہوتے چلے جانا۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہوا کہ گلوب وارم ہو کر رک گیا ہے، بلکہ وارم ہو رہا ہے۔ ایک انگریزی سائنسدان نے یہ جملہ دیا کہ ایوری ڈیکیڈ از وارمن دین دی پریویس ون، آنے والے ہر 10 سال پچھلے 10 سالوں کے مقابلے میں زیادہ گرم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آگے ہوں گے۔ ایسا پریڈکشن سائنسداں اپنی اپنی ریسرچ میں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ریسرچ بہت ساری ہے، باتیں بہت ساری ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، گلوبل وارمنگ پر۔ جی ہاں، گلوبل وارمنگ جو کہ آج چھوٹی سٹڈیز سے لے کر بڑی سٹڈیز تک اس پر بات کی جا رہی ہے۔ عام لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین کے درجہ حرارت کا، زمین کے ٹیمپریچر کا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ روم ٹیمپریچر کا بڑھتے چلے جانا۔ کبھی یہ تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی یہ 1.5 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، تو کبھی یہ 2.5 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، کبھی یہ 2 یا 3 سالوں میں ہو رہا ہے، کبھی یہ ہر سال بھی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ گرم ہونا رک نہیں رہا ہے، ہر بار معاملہ گرم سے گرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے فوسل فیولز، کاربن ڈائی آکسائڈ، اور بڑی تعداد میں گرین ہاؤس ایفیکٹ کا ہمارے معاشرے میں بڑھتے جانا۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ جس کا حصے دار میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم جو مشینز استعمال کرتے ہیں، بالخصوص ایئر کنڈیشنز یعنی ACs جو لوگ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا AC آپ کا کمرہ تو ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن آپ کے ایٹماسفیئر کو گرم کر دیتا ہے، آپ کے انوائرمنٹ کو گرم کرتا ہے۔ اور اس کا جو آؤٹ ڈور یونٹ ہے، جو کہ بھاری ماترا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے انوائرمنٹ میں، ہمارے ایٹماسفیئر میں ریلیز کر رہا ہے، یہ ہمارے ایٹماسفیئر میں ہی ایبزارب ہو جاتا ہے۔ آپ نے واٹر سائیکل تو ضرور پڑھا ہوگا۔ جی ہاں، واٹر سائیکل جب ہم نے یہ بچپن میں پڑھا تھا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی یہ بھاپ بن کر کے آسمان میں جاتا ہے، اور جب یہ آبی بخارات اور یہ تمام ویپرائزیشن کے پروسیس کے بعد جب یہ بھاپ آسمان کی طرف جاتی ہیں تو دوبارہ یہ بادل بنتے ہیں۔ جب یہ بادل مکمل طور پر اپنی حیت کو پہنچتے ہیں، اپنی کیفیت کو پہنچتے ہیں، تو یہ مونسون یعنی بارش کی صورت میں دوبارہ زمین پر برستے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے ایک بیسک واٹر سائیکل جو آپ اور میں جانتے ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا اور میرا پروڈیوس کیا ہوا کاربن ڈائی آکسائڈ اصل میں یہ ہمارے ایٹماسفیئر میں ہی ایبزارب ہو جا رہا ہے؟ جی ہاں، یہ آسمان تک نہیں جا رہا ہے، بلکہ ایک انویزیبل چادر کی طرح ہمارے پورے ایٹماسفیئر کو گھیرے ہوئے ہیں، بلکہ ایٹماسفیئر کی ٹراپک لیئر کے نیچے ایک بڑی لیئر کاربن ڈائی آکسائڈ کی بن چکی ہے، جس کی وجہ سے ہیٹ زیادہ سے زیادہ ریفلیکٹ ہو کر ہمارے ارتھ پر ہی آ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری زمین گرم سے گرم بھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اسی چیز کو میں کنیکٹ کروں گا ایک یونیک کانسیپٹ سے جو ہمارے اطراف میں اب بہت زیادہ سنا اور مانا جانے لگا ہے، وہ ہے اربن ہیٹ آئیلینڈ۔ کیا ہے یہ اربن ہیٹ آئیلینڈ؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے ہی گرمیاں آتی ہے تو پلانٹیشن پر باتیں شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ یوں بھی اپنی ریسرچ دکھاتے ہیں کہ جہاں پر پیڑ زیادہ لگے ہوتے ہیں وہاں کا درجہ حرارت، وہاں کا ٹیمپریچر کم، اور جہاں پر بلڈنگز اور کانکریٹس زیادہ ہے یہاں کا درجہ حرارت ٹیمپریچر زیادہ۔ اصل میں اربن ہیٹ آئیلینڈ کا کانسیپٹ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ ایک شہر میں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر بلڈنگز زیادہ ہوتی ہیں، اور ایک شہر میں
کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے وہ پیڑ پودے زیادہ ہوتے ہیں، گارڈنز ہوتے ہیں یا اس طرح کی دیگر باغیچے باغ وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ ان پارک یا باغوں کی وجہ سے یہاں کا ٹیمپریچر باقی جگہ سے 5 سے 6 ڈگری سیلسیس تک کم ہوتا ہے، بلکہ جہاں بلڈنگ یا اپارٹمنٹ یا کالونیز یا کانکریٹ سے بنے ہوئے مضبوط سڑکیں یہ زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر ہیٹ کا ایبزارپشن بھی زیادہ ہوتا ہے، ہیٹ یہاں پر زیادہ سے زیادہ جذب ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ بہت زیادہ گرم بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، پورا دن یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں اور رات کی وقت اسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایمٹ کرتے ہیں، تو سونے والے کو اس لیے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ رات میں گرمی کچھ بڑھ جاتی ہے۔ لگتا تو یوں ہے جیسے کہ ایک الگ عذاب نازل ہو گیا ہو، لیکن اصل میں ایسا ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو دن بھر میں سڑکوں پر، دیواروں میں، گلاسز میں جذب ہوئی ہے، یہی رات میں دوبارہ ایمٹ ہوتی ہیں جو آپ کو اور مجھے فیل ہوتی ہے۔ اکثر شہروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے اربن ہیٹ آئلینڈ کے کانسیپٹ کو بھی لوگوں میں اب بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ سولوشنز پہ بات کی جا رہی ہے۔ اگر میں صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایمیشن پہ بات کروں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بلینس آف ٹنز ہمارے سراؤنڈنگ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 1990 یعنی 1990 میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایمیشن جو تھا وہ 500 ملین ٹنز تھا۔ اب دھیرے دھیرے یہ بڑھتا چلا گیا، کبھی کول کے ذریعے، کبھی آئلز کے ذریعے، کبھی نیچرل گیسز اور دیگر الیکٹرانک ایکوپمنٹ کے ذریعے جو کبھی کچن میں یوز ہوتے تھے تو کبھی کہاں یوز ہوتے تھے۔ آفیسز میں، انڈسٹریز میں لگاتار بھاری ماترا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتی چلی گئی اور 2020 کی رپورٹ کے مطابق اب یہ 2.5 بلین ٹنز کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایمیشن ہمارے اطراف میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر اسی طرح سے بات کی جائے تو جس کے نتیجے میں ہمارے اطراف میں ایک اور بڑا ایشو کریٹ ہو گیا ہے، وہ ہے ایئر پولیوشن کا۔ جی ہاں، یہ ایئر پولیوشن اصل میں گلوبل وارمنگ کا ہی ایک بڑا حصہ ہے۔ پولیوشن ویسے ہے تو بہت بڑا سبجیکٹ، لیکن اگر صرف اس کے ایک ٹاپک یعنی ایئر پولیوشن پہ بات کریں تو ملک عزیز ہندوستان میں نارتھ کی طرف اس ایئر پولیوشن کا اثر ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالخصوص یو پی، دہلی، ہریانہ، پنجاب جیسے اسٹیٹس اس ایئر پولیوشن کا زیادہ سے زیادہ شکار ہو چکے ہیں۔ یہاں کی ایئرز بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، جس کے نتیجے میں چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی استھما اور اس طرح کی دیگر بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس اربن ہیٹ آئلینڈ کے ایفیکٹ کی وجہ سے ہی ایسا بہت زیادہ ہوا ہے کہ ہمارے اطراف میں وینٹیلیشن کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ہے پہلے جب گھر بنا کرتے تھے تو وہاں پر بیلکنیز بنانے کا یہ رواج تھا۔ جی ہاں، آپ کے اور میرے گھر میں پہلے بیلکنیز ہوا کرتی تھی، لیکن جس طرح سے ایک رورل ایریا اربن میں ڈیولپ ہوتا ہے تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ جگہ کو آکیوپائی کیا جائے، زیادہ سے زیادہ جگہ کو استعمال میں لایا جائے۔ بس اس استعمال میں لانے کی لالچ نے ہمارے یہاں سے وینٹیلیشن کو ختم کر دیا۔ جب ایئر وینٹیلیشن پراپر نہیں ہوتا تو یہ تمام نان وینٹیلیٹڈ ایئرز ہمارے اطراف میں جذب ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ریپیٹ کیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا یہ ایمیشن ہمارے اطراف میں جذب ہونے کی وجہ سے یہ کنٹینیو ہم کو ڈسٹرب کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑا ریزن گلوبل وارمنگ کا اگر آپ سمجھیں گے تو وہ ہے ڈیفارسٹیشن، تیزی کے ساتھ پیڑ پودوں کو کاٹنا۔ ناظرین، آج سے 20-22 سال پہلے کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو ہمارے اطراف میں ہر جگہ ہمیں ہریالی نظر آتی ہے۔ ویسے ہریالی اچھی بھی ہے اور ہریالی کسے بری لگتی ہے؟ سب کو پیڑ پودے نباتات دیکھنے میں، ان کی چھاؤں میں رہنا پسند بہت ہوتا ہے، لیکن اسے لگانے میں بڑی کنجوسی ہوتی ہے۔ کئی ایک ہیں جو شاید انہیں لگانے میں، انہیں بڑھانے میں اور پیڑ پودوں سے محبت کرنے میں بڑی کنجوسی دکھاتے ہیں، یا شاید اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہم ان بینیفٹ سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں بہت تیزی کے ساتھ پلانٹیشن کو، ٹاٹا، بائے بائے، اس طرح کے الفاظ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی ٹویٹ کے نام پر، کبھی ہیش ٹیگ کے نام پر، کبھی وی لاگس کے نام پر، تو کبھی وی لاگس کے نام پر۔ ہم یہ چیزیں ہمارے اطراف بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفارسٹیشن آج ہمارے معاشرے کا ایک سیریس ٹاپک بن چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب چونکہ ایپیسوڈ کا وقت تو ظاہر ہے مکمل ہو چکا، آنے والے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ڈیفارسٹیشن پر۔ ڈیفارسٹیشن وہ بھی اربنائزیشن
یعنی شہر سازی کی وجہ سے۔ تو کیوں بنایا گیا یہ شہر اور کیا وجہ تھی، تو اس پر بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ جب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہیں لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری۔